برادر مکرم استاذ القراء حضرت اقدس حضرت قاری محمد ساجد اقبال نظامی صاحب کے حکم دی تعمیل کرنے ہوئے، اور اسی طرح محب العلماء والاولیاء جناب حاجی محمد اسماعیل صاحب دے حکم دی تعمیل کرنے ہوئے، اور باقی دوسرے احباب جناب حاجی عبدالشکور صاحب باقی حضرات دے حکم دی تعمیل کرنے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر حاضر دا موقع عنایت فرما دیتے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت اے عاجز کو کلمات حقا صحیحہ فصیحہ بیان کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ سنن اور سنواون دے بعد اللہ رب العزت فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ ماشاءاللہ اے تو ہارے علاقے دی دینی روحانی درسگاہ جامعہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا سالانہ اجتماع شہداء عظمت شہداء کربلا منعقد ہے۔ دعا کرو سو کہ اللہ رب العزت ایک پایہ تکمیل تک پہنچواوے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل کافی حضرات بیان کر چکے اور ثنا خان حضرات ثنا خانی بیان کر چکے۔ اسی طرح مقرر خوش الہان حضرت العلامہ حضرت مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب ماشاءاللہ بڑا احسن انداز کر بیان پہ فرمیلے ہیں۔ تو حقو محرم الحرام دی فضیلت پہ سے دے ہیں۔ مسلمانوں اے محرم الحرام دا مہینہ اس سال دا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی لحاظ نال اسلامی اعتبار نال اس سال دا پہلا مہینہ ہے۔ جویں انگریزی اعتبار نال سال دا پہلا مہینہ جنوری ہے، اسلامی لحاظ نال مسلمانہ دا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور آخری مہینہ ذوالحج ہے۔ مسلمانوں اگر دیکھو ای محرم الحرام دے مہینے دے اندر دو قربانیاں اور دو شہادتاں نظر آندیا پائیں، بل ایمیں ذرا آخری مہینے دے اندر ذوالحج کو دیکھ ان دے اندر بھی دو قربانیاں نظر آندیا پائیں، جڑا ہے محرم الحرام دے قربانیاں اور شہادتاں یکم محرم الحرام کو جو امیر المؤمنین امام عدل و حریت پیکر عدل و انصاف خلیفہ راشد خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے۔ اسی طرح مسلمانوں والذرا دا محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی قربانی گے۔ امیں ذرا چلیا جل بل آخری مہینے دے اندر ذوالحج کو دیکھ، ذوالحج دی 10 تاریخ کو جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے فرزند ارجمند دی قربانی پیش کی دیئے، بل اون ذوالحج دی 18 تاریخ کو دہر داماد رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور قربانی۔ معلوم ایک ہوندے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان تیرے کولو سارا سال قربانی منگ دین، سارا سال دین اسلام واسطے قربان کر دے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رنگ لا دے سی تیری محنت دا صدقہ دین اسلام کو۔ ایک آج کل افغانستان دے اندر اسلام دا بہارا ہے، سبحان اللہ جی اسلام دا بہارا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے انہیں نوجوانہ دائے سعی کو جد و جہد اور کوشش کو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال مسلمانوں اے محرم الحرام دا مہینہ سبحان اللہ، اور اے
محرم الحرام کو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کے مسلمانوں میں تو پڑھے کتاباں دے اندر پڑھیا بھی ہے، اللہ تعالی دے فضل و کرم نال پڑھایا بھی ہے۔ مشکات شریف دے اندر حدیث پاک ہے جہاں دی راویہ گن حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ام فضل اے انہاں دی کنیت ہے، اسمہا لبابہ، انہاں دا نام ہے حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشکات شریف کا محشی لکھتے ہیں حاشیے دے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک گھر علی، اگر اے رشتے کو دیکھا بنیے تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چاچی تھی لیے۔ والمشکات شریف کا محشی لکھ دے کہ وہی اخت میمونہ ام المؤمنین زوجۃ النبی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بھیڑ ہے۔ اگر اے رشتہ دیکھا بنیے تو حضرت ام فضل حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی عنہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سالی بھی لگی، یعنی کہ چاچی بھی ہے تے سالی بھی ہے۔ مشکات شریف کے حاشیے دے اندر کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بعد سب کو پہلے عورتیں جو ایمان گھن آمن والی بھی یہ حضرت ام فضل ہے، یہ حضرت ام فضل عدن۔ میں ایک دفعہ خواب ڈیٹھے تو میں او خواب دی تعبیر پوچھنا واسطے آئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو، وہ خواب کیا کہ حضرت ام فضل عدن میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو، میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج دی رات تا ماہک خواب ڈیٹھے کہ رأیتو منکرن لیلتن اللیلتا، کہ یا رسول اللہ اج دی رات ماہک گندہ خواب ڈیٹھے، بڑا ڈراکلا خواب ڈیٹھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یا ام الفضل ماغیا اپنا خواب بیان کر میری چاچی صاحبہ، تمہارا خواب ہے کیا؟ چاچی صاحبہ نے آکھا کہ انہو شدید یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب بڑا سخت ہے، بڑا گندہ خواب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بیان تو کرو خواب ہے کیا؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آدن کہ یا رسول اللہ میں ڈٹھے خواب کہ تہاڈے جسم نالو تہاڈے جسم دا ٹکڑا کٹے تے میری جھولی دی اندر آ پئے، میری گود دے اندر آ پئے۔ میں ایک خواب دیکھن دے بعد میں کافی پریشان ہاں، جو پتہ نہیں میرا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، یا پتہ نہیں میرے ہاتھ تو کو کوئی تکلیف پہنچ دیئے، پتہ نہیں ایک خواب دی کیا تعبیر ہو سی یا رسول اللہ، میں ایک خواب دی تعبیر پوچھن واسطے۔ مسلمانوں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا ام الفضل رأیت خیرن، کہ ام فضل تا بڑا بہترین خواب دیکھے۔ یا رسول اللہ بہترین، میں نے دیا تمہارے جسم نالو گوشت ٹکڑا کٹے میری جھولی دے اندر آئے تو تو سفر میں دے ویتے بہترین خواب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میری چاچی صاحبہ ایک خواب دی تعبیر اے ہے کہ میری لخت جگر، میرا نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ الفاطمہ جزاءۃ منی، مسلمانوں میرے آقا نامدار رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، بدر الدجا، خیر الورا، شمس الضحی، احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا، مسلمانوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں فاطمہ
فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا گے میرے دل دا سکون تے میرے دل دا چین گے میرے پیغمبر فرمانے کہ او ام فضل چاچے صاحبہ اللہ تبارک و تعالی ای میری فاطمہ کو بیٹا عطا کرے سن وہ بیٹے دا نام حسین ہو سے تے تو ہاری جھولی دی اندر آسی ای خواب دی تعبیر ای آئے سبحان اللہ مسلمانوں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرمینے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو ای خواب دی تعبیر جس وقت میں سنیے میری زندگی دے کافی سارے مسائل حل ہو گئے ایک تا اے مسئلہ حل تھی گئے کہ جب تک ہونا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا نہیں ہونے میں کوئی موت بھی نہیں آسنی یہ انہیں لوگوں دا ایمان ہاں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی جو نکل دے سچ نکل دے اکڑے جو نکل دے سچ نکل دے اللہ اکبر مسلمانوں حضرت ام فضل آدن میں انتظار دے اندر ہی ہاں کدن کی میرا پتہ نہیں خواب پورا ہونے آخر کار میرے انتظار دے گھنیاں ختم ہویاں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمینن جدڑ کی میرا درخت جگر پیدا ہویا میرا نور نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا فرمینن میں جو اپنے بیٹے کو چاہتا سبحان اللہ میں کیا دے دیا میرے بیٹے نے اکھا بند کیتا ہوئے میرے بیٹا اکھا نہیں پیا کھلے دا میں دیکھ کے بڑی پریشان ہو گیا میں سوچن پہ گیا کہ بابے میرا اللہ بیٹا تا میں کو سنہجیاں عطا کر دیتے بل میں کو لگتا ہے کہ جو میرا بیٹا نبی نہ ہوئے اے اندھا ہوئے اکھا جو نہیں پیا کھلے دا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں سجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابے دی طرف پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا سے سارے گھر تشریف پھن آؤ اللہ تعالیٰ نے میں کو بیٹا عطا کیتے مسلمانوں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پھن آئین سبحان اللہ مسلمانوں میں ادا کا علی المرتضی میں تیری عظمت و قربان ونیا سبحان اللہ ساری دنیا کو حکم ہے کہ ساری دنیا نبی دے دروازے دے بنجے آئی علماء گن تا اے بھی نبی دے دروازے دے اتقیاء بھی نبی دے دروازے دے اصفیاء بھی نبی دے دروازے دے اولیاء نبی دے دروازے دے مسلمانوں محدثین نبی دے دروازے دے مفسرین تا وہ بھی نبی دے دروازے دے مسلمانوں کہ مجتہد فقیہ ہے وہ بھی نبی دے دروازے دے آج ایک بار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی نبی دے دروازے دے اسی طرح مسلمانوں اللہ دے قرآن کو دیکھو اللہ دے قرآن بھی نبی دے دروازے دے اگر میرے پیغمبر مکہ چ موجود گن تب بھی قرآن مجید نبی دے دروازے دے میرے پیغمبر اگر مدینہ پہنچ گئے تب بھی قرآن مجید نبی دے دروازے دے پر قربان ونیا علی المرتضی تیری شان تو اج نبی حضرت علی دے دروازے دے حضرت فاطمہ الزہرا دے دروازے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھر گئے بیٹی آئیے سبحان اللہ ابا جان مبارک ہوئے کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کے دے ادھا نام بھی رکھو کہ او کو گھٹی بھی دو سبحان اللہ بل حضرت فاطمہ الزہرا گیا دن ابا جان میں کو معلوم میں ہو دے کہ جیڑا میرا بیٹا گے اے اکھاں کلو نبی نہ گے اے اکھاں نہیں پیا کھلے دا اللہ اکبر کا بیرا مسلمانوں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو گدے میں جھولی دی اندر پا کے بیٹھن تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین دے اکھاں دوتے جو میں نظر کیتی نا سبحان اللہ تے اوتے حضرت حسین نے اکھاں کھولیا میرے آقا نے فرمائے او میری بیٹی فاطمہ تو تا آدھے کہ میرا بیٹا نبی نہ گے آدھے تیرا بیٹا اکھاں بھی کھولی پاتے نال دے نال مسکران دا بھی پائے سبحان اللہ مسلمانوں میرے اللہ تبارک و تعالی نے اکھاں حضرت حسین دا بد کیتا کیوں ہے میرا وجدان تے میرے اکابرین دا وجدان اے ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیا اکھاں اس واسطے ہی بند کیتا تاکہ دنیا والے کو پتہ
پتہ چل گئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا دے اوتے جڑی پہلی چیز ڈٹھی گئی او پیغمبر دا وضحا والا چہرہ. ہاں جی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی ہے, پہلا جیڑا چہرہ نظر آئے وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ہے. جیڑے چہرہ انور دا اللہ نے قسمہ اٹھایا مسلمانوں کہ او چہرہ سبحان اللہ. مسلمانوں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹے پاتے ہیں, سجے کندے اندر اذان دیتی نے, کھبے کندے اندر تکبیر آکھی نے. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف گنائن. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرمینن سبحان اللہ بل میں آئیاں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چچاتا, میں سینے نہ لا کے میں روانہ ہو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے تشریف گنیاں. مسلمانوں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام فضل فرمانن بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہ ون کے سبحان اللہ میں سامنے ہی بہ گئیاں. میں آقا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جھولی دی اندر پا بیٹھیاں. میں آقا کہ یا رسول اللہ او دیکھو جرا اج تو کوئی زمانے پہلے میں خواب نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے انہیں اج تعبیر پورے کر چھوڑیے. سبحان اللہ. مسلمانوں حضرت ام فضل فرمانے ول میں حضرت حسین کو چاہتے میں سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گود اندر سمہا دیتے ول میں پائے پاس متوجہ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد جو میں دیکھیا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو سینے نال لئی بیٹھن, حضرت حسین کو بوسے بیٹھے دینن, پیار بیٹھے کرنن. سبحان اللہ. مسلمانوں حضرت ام فضل دیے والدے تھیا تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روندے بھی بیٹھن, اکھائیں چو آنسو جاری ہیں. میں آکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اماں تے ابا توڑو تو قربان ونجن خیر ہے روندے کی گھیوے. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اے ام فضل کہ اتانی جبرائیل فاخبرنی کہ میرے کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئین انہیں آکے میں کو خبر دیتی ہے کہ میرے پیغمبر جڑے بیٹے کو اچھائی بیٹھے ہوئے سینے نال لئی بیٹھے ہوئے جا کو بوسے بیٹھے دے دے تے جادے نال پیار بیٹھے کریں دے وے ایک دہاڑا او بھی آوے سی اتواری امت دے لوگ ہو سن تو ہر ایک بیٹے کو شہید کر دے سن. حضرت ام فضل آدن میں گھبرا کیا یا رسول اللہ کیا این میرے بیٹے کو شہید کرے سن یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے او جبرائیل کیا ان میرے بیٹے کو میرے امت لوگ شہید کرے سن. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمائے کہ ہاں ضرور شہید کرے سن, اے تو آدھا بیٹا شہید ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں حضرت ام فضل آدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میری چاچی صاحبہ اے ام فضل حضرت جبرائیل امین علیہ السلام او جگہ دی مٹی بچا کے آن, او جگہ دی ریت بچا کے آن جیڑی جگہ دیتے میری امت دے لوگ نے میرے بیٹے کو شہید کرنے او مٹی دا رنگ بھی سرخ ہے پیا, مٹی دا رنگ بھی سرخ ہے. مسلمانوں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب تو کتاباں دے اندر بہت زیادہ مناقب ہے. آخری حدیث پیش کر کے میں اپنے معروضات کو ختم کرنا. اللہ اکبر. مسلمانوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ پوچھا اپنی اماں کو کہ اماں ذرا میں کو اے دسو تو سب میری تربیت کیویں کیتی ہے. سبحان میری تربیت کیویں کیتی ہے. اماں صاحب نے صاحب بیٹا میں تیری تربیت کی تھی خدا دے قرآن, خدا دے قرآن نال. اماں او کیویں؟ اماں نے دسایا بیٹا میں تے کو چاواں تے کو لوڑی دیواں تے میں پڑھدی ہامی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بیٹا
بیٹا میں تو کو کنگھی دے وہاں تمہیں پڑھ دی ہمیں سبحان اللہ میں پڑھ دی ہمیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بیٹا میں جس وقت وہاں کو جناب اللہ چہرے کو بڑھاما سلاما میں پڑھ دیا میں والضحا میں تیرے بالے دوتے ہاتھ لاما میں پڑھ دیا میں واللیل اذا سجا میں تیرے کو چادر پواما تو میں پڑھ دیا میں کہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا بیٹا تمہاری تو چادر اتارا تب میں پڑھ دی ہمیں کہ یا ایوہ المدثر تو کو سرما پواما تب میں پڑھ دی ہمیں فکشفنا کا غطاء فبصرك اليوم حديد بیٹا میں قرآن پڑھ کے میں جناب اللہ تیری تربیت کہتے ہیں سبحان اللہ میں دا اللہ تعالیٰ دے قسم میدان کرب و بلا دے اندر جو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دا قرآن پڑھا اس زہرہ دے گدھ دا اثرہا اس زہرہ دی تربیت دا اثرہا مسلمانوں سبحان اللہ میدان کرب و بلا دے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محرم الحرام کو اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتے نے مسلمانوں این جادو تمہیں کو کم تر سے پیا یاد کم تر صاحب دا نا جان دے ہمیں نا کہنا ہمیں حضرت کم تر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑھے بندے ڈاٹھا جان دے شاید نوجوان نا جان دے ہوئے تا بھئی گالے وہ استاد الشعراء کم تر صاحب حضرت کم تر فرمے لیا ہے کہ پڑھو ہر دم درود ان پر کہ پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو سر تھا جن کا نیزے پر پڑھا اس نے کلام اللہ ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو سبحان اللہ مسلمانوں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا محرم الحرام کو خیمے دے اندر ترشیف گھن گئن اپنی بھیڑ زینب کو آدن کے بڑے بھیڑ زینب سارے جتنے جوان گن میں شہید کرائی کھڑا اپنے نانے دا جان بچا اپنے نانے دا دین بچائی کھڑا جوان اپنے شہید کرائی کھڑا میری بھیڑ زینب بس آخری ملاقات ہے پتہ نہیں والملاقات ہو دیا نہ ہوئے دے نہ تا جنت دے اندر ملاقات کرے سو مسلمانوں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تلوار اٹھا کے آئیں امیں جناب لڈو منٹ دے اندر میں اپنے گال کو ختم پیا کرنا تلوار اٹھا کے آئیں میدان کرب و بلا دے اندر سامنے ابن زیاد آ گیا آدھا پہ کہ ابن زیاد آدھے کہ او حسین اجن بھی ٹائم ہی بھی پیا جل پیا جزید ہاتھ تبیعت کر گھن کہ کو معاف کر لے سو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی